السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ دوستو، آپ سب تو پرنس آف پرشیا کے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتے ہی ہوں گے۔ آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے یہ کون تھا اور کس طرح اپنی بہادری کا اظہار دنیا کے سامنے کیا۔ اس سب حقیقت سے ہم آپ کو آج روبرو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، پرنس آف پرشیا کا اصل نام رستم پہلوان تھا اور تاریخ میں رستم نامی 2 اشخاص گزرے ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ پرنس آف پرشیا یعنی رستم وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں ایران کی جنگ میں مارا گیا تھا اور اس جنگ کو جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ اسے قبل از مسیح تصور کرتے ہیں، جو ایران کے مشہور ہیرو سیستان کا پوتا اور زال کا بیٹا تھا۔ اسی وجہ سے اصل کردار کو جاننا مشکل ہو گیا ہے کہ پرنس آف پرشیا لقب کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور والے رستم کی بات کریں تو یہ وہ شخص تھا جو جنگ قادسیہ میں ایران کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ یہ اسلام کے پرچم تلے لڑی جانے والی جنگ تھی جس میں اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ جنگ قادسیہ کے میدانوں میں لڑی گئی تھی۔ رستم 60,000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی جنگ سے جی چرا رہا تھا۔ اس میں اسلامی مجاہدین کا مطالبہ تھا کہ قبول اسلام کیا جائے یا جزیہ کا مطالبہ قبول کیا جائے، اور اگر یہ منظور نہیں تو فیصلہ پھر تلوار سے ہوگا۔ جب رستم کو کوئی چارہ نظر نہ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے آفتاب کی قسم، میں عرب کو ویران کر کے چھوڑوں گا۔ اس نے فوج کو جنگ کی تیاریوں کا حکم دیا اور صبح تک قادسیہ کا میدان ایران کی فوج کے ساتھ انسانوں کا جنگل لگ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں 20,000 سپاہیوں کو بھیجا تھا، اور پھر قادسیہ کے میدان میں جنگ شروع ہوئی۔ ایرانی جرنیلوں نے جنگ کی شروعات کرتے ہوئے ہاتھیوں کو آگے آگے رکھا۔ اب مسلمانوں کے سامنے ایک بڑی آزمائش آ چکی تھی، اور ان میں سے حضرت ققا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجویز سوچی۔ اونٹوں پر سیاہ جھول ڈال کر ان کو آگے کیا اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہاتھیوں کی سونڈ پر حملہ شروع کر دیا، جس سے ہاتھی بھٹک گئے اور چنگھاڑتے ہوئے اپنی فوج کو ہی کچلنے لگے۔ حضرت ققا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سفید ہاتھی کی سونڈ کو کاٹا تو وہ بھٹک گیا اور اس کے پیچھے باقی ہاتھی بھی بھٹک گئے اور یہ سب اپنی فوج کو ہی کچلنے لگے۔ 3 دن کی مسلسل جنگ میں بہت سے سپاہی شہید ہو چکے تھے اور ایرانی سپاہیوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ ایرانی بھاگ رہے تھے اور مجاہدین ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو قتل کرتے جا رہے تھے۔ دوستو، ایرانی پہلوان رستم نے تو مقابلہ کیا، لیکن ان عظیم مسلمانوں کے آگے کون ٹک سکتا تھا؟ مسلمانوں کے اس عظیم جذبے کو دیکھ کر رستم بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک مجاہد نے رستم کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرتے کرتے آگے ایک نہر آ گئی اور رستم اس میں کود گیا تاکہ وہ بچ سکے، لیکن حلال بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیچھے نہر میں چھلانگ لگا دی اور رستم کو ٹانگوں سے پکڑ کر باہر کھینچ نکالا۔ اس طرح ایک عظیم مجاہد کی تلوار نے رستم کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ دوستو، قادسیہ کی جنگ عراق کی آخری جنگ تھی۔ عراق عرب کا حصہ تھا، لیکن ایک عرصے تک ایران اس پر حکمرانی کرتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ایران فتح کرنے کی نہیں تھی، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ کاش فارس اور ہمارے درمیان آگ کے پہاڑ ہوتے، نہ ہم ان پر حملہ کرتے نہ وہ ہم پر حملہ کر سکتے، مگر ایرانی مغرور بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ بڑی مغروری سے پھاڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہمارا مکتوب ہی نہیں پھاڑا بلکہ اپنا ملک پارا پارا کر دیا ہے۔ دوستو، پھر دنیا نے دیکھا کہ شاہ ایران کو اس کے اپنے بیٹے نے پیٹ میں چھرا گھونپ کر جہنم رسید کر دیا، اور یزدگل کو چین کی گلیوں میں ذلیل و خوار ہونے کے بعد ایک کسان کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد شاہی خاندان کا نام و نشان مٹ گیا۔ نہ رستم رہا، نہ ایران کا غرور، اور اسلام عرب سے لے کر عجم تک پھیل گیا۔ اور اسی طرح قبل از مسیح والے رستم کی بات کی جائے تو اس کے دور کے متعلق مورخین کا خیال ہے کہ 129 قبل از مسیح کا دور تھا۔ اس کے والدہ کا نام ردبہ تھا، جو کہ کابل کے بادشاہ مہراب کی بیٹی تھی، جبکہ اس کی طاقتور اور بہادری کا تعلق ایران اور توران کی لڑائیوں سے ہے۔ اس نے تورانی بادشاہ کو بار بار شکست دی
اور کیانی خاندان کے بانی کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے مشہور گھوڑے پر بیٹھ کر ازتم دیو اور دیوسپیت کو قتل کر کے ان کے علاقے کو فتح یاب کیا۔ ویسے تو دیوسپیت اور ازتم دیو کی لڑائیاں افسانوی ہی لگتی ہیں، جس میں حقیقت کا پہلو کم ہی نظر آتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایسی لڑائیاں ہو چکی ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تورانی بادشاہ سے لڑائی کے دوران اس کا بیٹا سوراب بھی اسی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ تو یہاں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو مار سکتا ہے اس کے لیے یہ جنگیں کیا معنی رکھتی ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ رستم اپنے آخری وقت میں بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے اس گڑھے میں گرا جو اس کے بھائی نے کھدوایا تھا، اور اس وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ دوستو، اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو قبل از مسیح والا رستم ہی ہیرو کے طور پر نظر آتا ہے، جبکہ جنگ قادسیہ میں مخالفین کا سپہ سالار جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا ایک بزدل شخص کے طور پر نظر آتا ہے۔ پھر تو یقیناً اس کو پرنس آف پرشیا کے لقب سے نہیں نوازا گیا ہوگا، جبکہ قبل از مسیح والے رستم کو اس کی بہادری اور جرأت مندی کو دیکھ کر پرنس آف پرشیا کے لقب سے نوازا جا سکتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔